الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قتل دون مالہ فہو شہید متفق علیہ وعن ابی ہریرہ قال جاء رجل فقال یا رسول اللہ ارأیت ان جاء رجل یرید أخذ مالي قال فلا تؤته ما لك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار رواه مسلم۔ صدق اللہ و صدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، دو احادیث مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت کی یہ حاصل۔ ان احادیث کا یہ ترجمہ ہے۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص اپنے مال کی وجہ سے مار دیا جائے وہ شہید ہے۔ مسلم و بخاری۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں ایک شخص حاضر ہوا، بولا یا رسول اللہ، فرمائیے اگر کوئی شخص آئے اور میرا مال لینا چاہے تو فرمایا اسے اپنا مال نہ دو۔ وہ بولا حضور فرما دیں اگر وہ مجھ سے جنگ کرے، فرمایا تو اس سے جنگ کر۔ عرض کیا فرمائیے اگر وہ مجھے قتل کر دے، فرمایا تو شہید ہے۔ عرض کیا فرمائیے اگر میں اسے قتل کر دوں، فرمایا وہ دوزخ میں ہوگا۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ دونوں احادیث مبارکہ بہت آسان ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ جو پہلی حدیث ہے کہ اگر کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، یا کسی اور ظالم نے کسی شخص کا مال چھیننا چاہا، اس نے دفاع کیا اور دفاع کرتے کرتے اسے جنگ کی اور اس جنگ کے دوران مارا گیا تو یہ شخص شہید ہوگا کہ ظلماً قتل ہوا ہے۔ اس حدیث کو ابن حبان، ترمذی، نسائی، ابو داؤد نے بھی حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل فرمایا ہے۔ دوسری حدیث میں یوں ہے کہ کوئی شخص ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، سوال پوچھتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، وہ مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے، یعنی ناحق لینا چاہتا ہے، غصب سے، چوری سے یا ڈکیتی سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ حق اسے نہ لینے دو، جو حق ہے وہ تو لینا چاہیے لیکن وہ ضرور دے دے۔ اس لیے حدیث پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی نہ حق لینا چاہیے، غصب یا چوری سے یا ڈکیتی سے نہ حق جو ہے یہ غلط ہے، اور جو حق ہے وہ تو انسان تقاضا کر سکتا ہے نا جس کو مال دیا ہوا ہے، اس لیے حدیث پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اس کا مال چھیننا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنا مال نہ دے تو، کیونکہ اپنے کو ظلم سے بچانا اچھا ہے۔ اسی طرح سود ہے، رشوت ہے، مالی جرمانے ہیں، ان میں اپنا مال نہ دے۔ یہ تمام صورتیں ممنوع ہیں۔ اب حالات جو بدل گئے، لوگ سود بھی دے رہے ہیں، رشوت بھی دے رہے ہیں،
مالی جرمانے بھی ادا ہوتے ہیں، آپ معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ خیال ہے کہ یہاں جو نہیں ہے نا، یہ حرمت کی نہیں، نیز حالت مجبوری میں اس سے یہ مستثنیٰ ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ علماء خیر فرماتے ہیں کہ اپنے سے ظلم دفع کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ علماء خیر فرماتے ہیں، میں نے ان کی بات آپ تک پہنچائی ہے کہ اپنے سے ظلم دفع کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے اور کسی پر ظلم کرانے کے لیے حرام ہے۔ بات ایک ہی ہے، پیسے ہی جا رہا ہے نا۔ ظلم ختم کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے، اور وہی رقم اگر کسی پر ظلم کرانے کے لیے دی جائے تو وہ حرام ہے۔ لیکن بہر صورت یہ بات پکی ہے کہ رشوت لینا حرام ہے، وہ میں نے پہلے دینے کی بات کی ہے۔ رشوت لینا حرام ہے، حرام حرام ہے۔ رشوت لینے والا حرام لے رہا ہے کیونکہ وہ ظلم بھی ساتھ کر رہا ہے۔ اس کی تفصیل شامی میں موجود ہے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے حکم دیا، اجازت دی، اباحت کا حکم ہے، وجوب کا نہیں۔ لہذا اگر وہ شخص اس سے مال چھیننا چاہے تو آپ نے فرمایا تو نہ دے۔ اب وہ اگر شخص جنگ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی اس سے جنگ کر، تو اس سے جنگ کرنا جرم نہیں ہے۔ وہ شخص جس سے مال چھینا جا رہا ہے وہ مال والا شخص مجرم نہیں ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے، اور پھر اس جنگ کے دوران جس سے مال چھینا جا رہا تھا وہ اگر مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو وہ ظلماً قتل ہوا ہے، اور ظلماً مقتول جو ہے وہ شہید ہے۔ پھر اس شخص نے جو عرض کیا کہ اگر اس ڈھینگا مشتی کے دوران وہ مجھ سے قتل ہو جائے، میں اسے مار دوں، تو فرمایا یعنی نہ تو گناہگار ہے، نہ تجھ پر پھر قصاص ہے یا دیت ہے، بلکہ اب تو جو حکومتیں ہیں ایسی بہادری سے مار دینے والوں کو انعام اور تمغے بھی دیتی ہیں، یہ پولیس والوں کو یا فوج والوں کو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے آزمائش سے، ظلم سے بچائے رکھے، اور ہمارے لیے زندگی اور موت کے بعد بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد والیک المشتکى وبک المستغاث وانت المستعان لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا الرحمن الرحیم۔